حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو وحی کی تھی کہ ان کو بتاؤ کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو اس کو فیڈ کرا سکتی ہے. انہوں نے اپنی والدہ کا پتہ بتا دیا کہ ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسی عورت ہے کہ جو اس بچے کو پال سکتی ہے. اب دوبارہ سے وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں اس بچے کو دوبارہ آپ کو دے دوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بچہ دوبارہ موسیٰ کی والدہ کی گود میں دے دیا. اور وہ بچہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اللہ کے جو وعدے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر نیک عمل کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا، تو یہ وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نیک عمل کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، تو یہ وعدہ سچا ہے. اسی بات سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ اس بچے کو دریا میں بہا دو، میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا. اللہ نے لوٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ اس لیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. آپ کو یقین آتا ہے جنت پہ کہ اللہ نے جو جنت کے لیے وعدے کیے ہیں وہ سارے سچے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے نیکیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی نیکی کرنی ہے پہلے اپنی نیت خالص کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں یہ نیکی کروں گی یا کروں گا تو مجھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نا کہ جو انسان 100 ٹائمز سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرتا ہے 100 ٹائمز، اس کی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے میں سارے واش آؤٹ کر دوں گا. تو اللہ کا وعدہ ہے بھائی، یقین کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی جو انسان اگر رستے میں سے ایک وہ ہٹاتا ہے نا کوئی پتھر یا کوئی نقصان دہ چیز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جانوروں کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت کائنڈ ہوتے ہیں. اللہ جنت، اور جو انسان حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بناتے ہیں. جو انسان 10 بار قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. دنیا میں ہم ایک محل بھی نہیں بنا سکتے، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے. بس جو 10 ٹائمز قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے. اب میں نے آپ کو وہ دیا تھا نا ایک اسائنمنٹ کہ آپ نے لیول 1 میں ہی آپ کو، تو اگر کوئی بچہ یاد کرے گا تو ظاہر ہے 10 بار پڑھے گا اور پڑھے گا اور پڑھے گا، ریپیٹڈلی پڑھے گا، تو اس کے لیے جنت میں گھر نہیں بن رہے ہوں گے. اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو میں چھوٹی چھوٹی بکس آپ کو دیتی ہوں اس سے بڑھ کے تو وہ محل ملے گا نا آپ کو جب آپ آیات کو ریوائز کرو گے بار بار. تو اس لیے آپ کو ایسی اسائنمنٹس دیتی ہوں تاکہ آپ کو جب آپ کو اللہ کے وعدے ملیں گے نا پورے ہو کے تو آپ اس وقت خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے بڑے ریوارڈ ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا، موسیٰ وہاں پہ بیبی تھا نا، اب بڑا ہو رہا تھا، تو موسیٰ جب جوانی کو پہنچا موسیٰ علیہ السلام تو پورا توانا ہو گیا، یعنی ایک انرجیٹک بڑا ماشاءاللہ جوان انسان بنا. اور اللہ نے اس کو علم اور حکمت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اسی طرح نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنا بچپن بھی بہت اچھا گزارا، اچھی عادات میں پلے بڑھے اور اللہ نے ان کو علم اور حکمت دی. اور پھر وہ ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے کہ جہاں پر لوگ غفلت میں تھے. آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے ساتھ جو قبطیوں کے نام نا، کہ وہ لوگ دو آدمی تھے، جو ایک بنی اسرائیل کا یعنی ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا. وہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے. تو ایک نے اسرائیلی نے کہا، کیونکہ حضرت موسیٰ وہاں پہ پلے بڑھے تھے نا، باہر نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مدد کے لیے بلایا کہ پلیز میری مدد کرو، یہ مجھے مارنے کو آیا ہوا. حضرت موسیٰ نے دونوں کو چھڑایا تو وہ جو قبطی تھا نا اس کو گھونسا لگا اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے، اب وہ قبطی مر گیا. اس کے بعد وہ جو اسرائیلی تھا نا اگلے دن وہ پھر کسی سے لڑائی کر رہا تھا. یہاں ایک لیسن ہے، وہ پھر کسی سے لڑائی کر رہا تھا. اور پھر حضرت موسیٰ باہر نکلے، دیکھا کہ وہ پھر وہی آدمی دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے. کل تو ایک آدمی مارا گیا.
اب دوبارہ ان کو چھڑایا تو وہ والا جو اسرائیلی تھا نا اس کو یوں پکڑا نا جب حضرت موسیٰ نے، تو وہ اس نے شور اونچا دیا، چیخنے چلانے لگا کہ کل تم نے اس آدمی کو مارا، آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا شرارتی اصل میں تم ہی ہو. یعنی سم ٹائمز آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ معصوم انسان ہے، اصل میں وہ نہیں ہوتا، وہ بن رہا ہوتا ہے. تو حکمت ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہی شرارتی ہے، اور اس نے پھر شور ڈالا کہ میں اب لوگوں کو بتا دوں گا کہ کل تم نے ایک آدمی کو مار دیا تھا. اب اس نے اس طرح کا جب کہا نا تو اب شہر سے ایک آدمی جو اچھا انسان تھا، جو ویل وشر تھا، اس نے آ کے کہا میں آپ کا ویل وشر ہوں اور میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں. سرداران جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو مار دیں، قتل کر دیں، کیونکہ انہوں نے فساد کیا، انہوں نے ایک بندے کو مار ڈالا ہے. تو وہ وہاں سے ڈر گئے، سہم گئے اور نکل گئے، مدین کی طرف چلے گئے. پھر آگے میں نے آپ کو پہلے یہ واقعہ سنایا تھا قرآن میں، پھر سورہ القصص میں آیا ہے کہ وہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ سے جی کیا بات ہے بیٹا، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ اچھا اسٹینڈ بھی کرتے ہیں ابھی. اوکے، کہاں پہ تھے ہم کہ وہ دوبارہ سے اس یعنی مدین کی طرف جب نکلے تو وہاں پر ایک جگہ پر وہ سائے میں آرام کر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس دو لڑکیاں اپنے مویشیوں کو لے کر آئی ہیں، اور وہ اس لیے نہیں وہاں جانی کہ چرواہے اپنے جو بھیڑ اور ریوڑ پورا ہے اس کو پانی پلا رہے ہیں. وہ بہت ہی زیادہ شرم و حیا والی لڑکیاں تھیں. انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی ہماری مدد کر دیں. انہوں نے خود بلایا نہیں، حضرت موسیٰ گئے کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ لوگ ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس میں جا کے چرواہوں کے جانے کا انتظار کریں، ہم انہیں جا کے پانی نہیں پلا سکتے. تو حضرت موسیٰ نے ان کے جانور لیے، پانی پلا دیا، اپنے والد کو جا کے سارا کچھ بتایا. والد صاحب نے کہا جاؤ انہیں بلا کے لاؤ. وہ اب حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ سارا بانڈ یعنی جو میں نے آپ کو کل بھی ساری اسٹوری بتائی تھی کہ 10 سال کا بانڈ ہوا. انہوں نے تعریف کی اپنے والد سے، جاب پہ رکھے گئے، 10 سال کے لیے رکھے گئے، گھر بھی ملا، خاندان بھی بن گیا، ٹھیک ہے، جاب بھی مل گئی، رزق کا بندوبست ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ کر لیا. انہوں نے کون سی دعا کی تھی؟ یا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ جو بھی خیر آپ میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں. تو انہوں نے یہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا. اور انہیں جب ان کو جو جاب ملی تھی وہ کس وجہ سے ملی تھی؟ نمبر 1 ان کی ماڈیسٹی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے. نمبر 2 ان کی اسٹرینتھ کی وجہ سے کہ اتنے لوگوں میں جا کے فٹافٹ ہماری بکریوں کو پانی بھی پلا دیا، قوت والے ہیں. نمبر 3 آنیسٹی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بکریاں لے کے کسی کی چرا کے بھاگ گیا ہو، آنیسٹی کی وجہ سے. تو جو آنیسٹ ہوتا ہے، ہر نبی آنیسٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کوالٹی تھی، وہ امین تھے، آنیسٹ تھے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مدت پوری ہو گئی نا، ایک وہ ٹائم پورا ہو گیا تو وہ واپس لوٹے اپنے شہر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں وحی کی. پہلی وحی ہوئی حضرت موسیٰ پر کوہ طور کے پاس. پہلی وحی کیا ہوئی کہ وہ وہاں پر انہوں نے آگ دیکھی. انہوں نے کہا اپنی وائف کو کہ میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی ہے اور تم لوگ سیک سکو. تو آگ سیکنے کے لیے لاتا ہوں. وہاں پہنچے تو وادی میں ایک درخت کے پاس سے نا آواز آئی موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام چونک گئے. آپ سوچیں اندھیرا ہو، اکیلے ہیں آپ، اور اچانک سے آپ کو آواز آتی ہے، ڈریں گے نہیں؟ تو انہیں آواز آئی موسیٰ میں ہی یقیناً اللہ ہوں، اللہ جہانوں کا رب ہوں، اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. قرآن پاک کی آیت نمبر 30 ورس نمبر القصص کی 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینک دو. انہوں نے پھینک دی. اب وہ جب لاٹھی یوں پھینکی، آپ فرض کریں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور ہم یوں پھینک دیں اور یہ ایک دم موو کرنے لگ جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ سوچیں اپنے اندر کیفیت لائیں. اندھیرا ہے، آپ اکیلے ہیں اور آپ کو آواز بھی آئی ہے، ٹھیک ہے. اب پارک جاؤ گے تو اکیلے سوچتے نہ رہنا کہ ہمیں آواز آئے گی کہیں سے کہ آواز آئی انہیں. اور پھر انہوں نے لاٹھی پھینکی نا تو وہ ہلنا شروع ہو گئی. وہ ہلنا شروع ہوئی تو
موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سانپ ہے، انہوں نے پیٹ پھیری اور بھاگ لگا دی، پیٹ پھیری اور دوڑ لگا دی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، دونوں ہاتھ ڈالے اور اپنا ہاتھ نکالو، ہاتھ تمہارا چمکتا ہوا نکل دے گا۔ ایک اور چیز، ایک اور سرپرائز، اپنا ہاتھ دیکھا لائٹ کی طرح چمک رہا تھا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اب ٹاسک دیا، اسائنمنٹ۔ آپ کو بھی اسائنمنٹ ملی تھی نا؟ کس نے کی ہے؟ ویری نائس، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ابھی میں دیکھوں گی آپ کی اسائنمنٹ۔ تو اسائنمنٹ کیا ملی کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، وہ باغی ہو گیا، وہ سرکش ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا کہ اے میرے رب، یقیناً میں ان میں سے ایک آدمی کو میں نے قتل کیا تھا اور میں وہاں جانے سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے پکڑ کے مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے پہلے حضرت موسیٰ نے ایک فرمائش کی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دو، وہ ذرا بولنے میں، بات کرنے میں کافی تیز ہے۔ ان کے حضرت موسیٰ جو تھے نا، آپ اچھا کئی بچے کہتے ہیں کہ ہم شائع ہیں، ہم بول نہیں سکتے، تو یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ کوئی خامی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیں، وہ کافی فصیح و بلیغ ہے، یعنی وہ بات کرنے میں نا، خطبہ دینے میں ذرا اچھا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، خطبہ دیتے ہیں نا، امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ خطبہ دیتے ہیں نا، تو وہ صحیح یعنی خطبہ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیں اسٹرینتھ کس سے مل سکتی ہے؟ ہمارے اپنے بھائیوں سے، ہمارے اپنے خاندان سے، ٹھیک ہے؟ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جاؤ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ کون کون سی نشانیاں؟ ان کی ید بیضا اور ان کا عصا، ٹھیک ہے، جو لاٹھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کی دربار میں حاضری دی، وہاں پہ جا کے کہا کہ رب کی طرف ایمان لے آؤ، اور فرعون متکبر ہو گیا۔ فرعون نے اپنے جو درباری تھے نا، ان کو کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا۔ استغفر اللہ۔ کیا کہا؟ میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، یعنی اس کے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میری عبادت کرو، میں اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا، تم لوگ میری عبادت کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر مذاق اڑایا۔ پھر مذاق کیسے اڑایا؟ اس نے کہا کہ اے حامان، حامان اس کا وزیر تھا فرعون کا، اے حامان ذرا ایک سیڑھی لگاؤ آسمان تک، میں جا کے اوپر ذرا جھانک کے تو دیکھوں ان کے رب کو۔ اس نے اتنا بڑا تکبر کیا اور اس نے کہا کہ یقیناً میں اس کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ اور اس کے لشکر جو تھے نا، ایک ایسے خام خواہ کے وہ اس اپنی جگہ پہ نا بڑے بن بیٹھے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کا انجام ایسا ہوا کہ ہم نے ان کو دریا میں، سمندر میں غرق کر دیا، ہم نے ان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی ان کے اس تکبر کی وجہ سے۔ تو اس سٹوری کو الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلی جو قومیں تھیں اسی طرح ان کو ہلاک کیا تھا، اسی طرح ان کو قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح اور قوم لوط اور ان سب قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا تھا اور اس وقت آپ حاضر نہیں تھے، وہاں نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کا واقعہ بیان کیا، شعیب علیہ السلام کا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی تھی اور اس وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر سے کرید کے نکالنی ہے، باہر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
دوبارہ کل والی بات وہی رپیٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 55 میں کہ جب وہ لوگ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں، جب وہ کوئی بھی جاہلوں سے کوئی بات سنتے ہیں تو وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور انہیں سلام کہہ دیتے ہیں اور انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے. تو جاہلوں کے ساتھ وہ بحث نہیں کرتے، انہیں کہتے ہیں کالو سلام علیکم. ٹھیک ہے، تو آج کسی نے کسی کے ساتھ بحث تو نہیں کی تھی نا. آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ بحث ہوگی تو کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. ہاں، بحث نہیں کرنی، واپسی میں جواب نہیں دینا. کوئی ایک سنائے، آپ دو سنائے، وہ دو سنائے، آپ چار سنائے، کیا ہوگا، بات بڑھتی جائے گی. تو بات نہیں بڑھانی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی، بہت بادشاہت دی تھی، لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھے. ان میں ایک انسان تھا بادشاہ جو قارون بھی تھا. کون تھا؟ قارون ایسا انسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو جتنا خزانہ دیا تھا نا، اس کی ایک جو خزانوں کی چابیاں تھیں نا، وہ ایک پورا لشکر تھا فوجوں کا، وہ خالی چابیاں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا. جو پورا لشکر تھا وہ خالی چابیاں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا تھا. ان کی چابیاں ہماری طرح ایسے چھوٹا سا گچھا نہیں ہوتا تھا جو پاکٹ میں آ جائے. اتنی چابیاں تھیں اس کے خزانوں کی کہ اس نے اس کے لیے ایک علیحدہ فوج رکھی ہوئی تھی. تو ایک بار وہ بڑی سج دھج کے نکلا باہر، یعنی وہ خود ایک بادشاہ سلامت ایک بڑے سے اس پہ سوار، اور پھر اس کے ساتھ سارے سونے چاندی سے لدے ہوئے مال اسباب اور پوری فوج لشکر قوت طاقت کے ساتھ وہ نکلا. تو آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی اسی طرح کی دولت ملی ہوتی، کاش ہمیں بھی اسی طرح کی دولت ملی ہوتی. تو اس قوم نے کہا کہ اتراؤ مت. کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی ایک گروہ نے کہا، تمنا کی کہ ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی، اور ایک گروہ تھا جس نے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اترانے یعنی تکبر کرنے والے. کئی لوگ بڑے اترا کے چل رہے ہوتے ہیں نا، نیا سوٹ ہی پہنے تو اتراتے نہیں ختم ہوتے ہیں، ایک چھکا مار لیں تو اتراہٹ ہی نہیں ختم ہوتی. ایسا ہی ہے، کوئی 4 نمبر زیادہ لے تو اتراہٹ نہیں ختم ہوتی. کوئی کسی کے پرسنٹیج 50 آئی، کسی کی 60 آ جائے، 60 والا مان ہی نہیں ہوتا، وہ تو اترا کے اگلے بندے کی جان نکال دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا، بڑا بن کے پھر رہا ہوتا ہے، میں فرسٹ آ گیا، میں تو میرے تو مقابل ہی کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، کوئی ورلڈ کپ جیت کے لے آئے تو وہ علیحدہ اترا رہا ہوتا ہے. تو اتراہٹ تھی اس کے اندر. کسی کی گاڑی چھوٹی ہو نا، کسی کی بڑی ہو، تو بڑی والا جو ہے اتراتا ہی ختم کرتا. کمپیریزن کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تو یہ جو اتراہٹ تھی نا، اس کو جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ان اللہ لا یحب الفارحین، ان اللہ لا یحب الفارحین. پھر کہا ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب قارون کا انجام بتایا ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بڑی زینت سے نکلا تھا. اور جو لوگ زندگی کا ارادہ رکھتے تھے نا، جو لوگ زندگی کی جو دنیا تھی نا، دنیا میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے تھے، انہوں نے آرزو کی کاش ہمیں بھی ایسا کچھ مل جائے، ہمیں بھی ایسی سب کچھ مل جائے. اور جو لوگ ذرا اچھے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ افسوس، اس سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، اس سے بہتر تو اللہ کا رستہ ہے جو یہ کر رہا ہے. تو اس نے جب تکبر کیا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. جب وہ تکبر کر رہا تھا نا، وہ اپنے آپ کو رب ماننا شروع ہو گیا. اس نے تکبر کیا تو اس نے کہا کہ یعنی میں اپنی دنیا میں جنت بنا دوں گا، اور میں ہی خدا ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. پہلے خالی اس کو دھسایا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یعنی لوگوں نے اس کی دولت پہ نظر رکھی کہ اس کی محل اور دولت اور یہ سب کچھ، اللہ نے وہ بھی زمین بوس کر دی. اور پھر جب جو لوگ دنیا کی زندگی کے لیے سوچ رہے تھے نا، اس وقت ان کو عقل آئی اور انہوں نے کہا کہ
اللہ سبحانہ کہ جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ انہوں نے پھر بڑا ہی اس پہ پچھتاوا ظاہر کیا کہ ہم نے غلطی کی. ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ جو انجام اچھا انجام ہے وہ متقیوں کا انجام ہے. جو اچھی زندگی ہے متقیوں کی زندگی ہے. اللہ انہی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا جو ہدایت کے رستے پہ ہوں گے, جو اچھے رستے پہ ہوں گے, جو متقی ہوں گے, جو اللہ کا خوف رکھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان برائی لے کر آئے گا, جو لوگ برائیاں کریں گے ان کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا, جو نیکی کریں گے ان کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا. تو ہمارا جو آگے جنت میں مقام ہوگا نا, وہ کس بیس پر ہوگا؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا, یعنی یہ جو قرآن پاک ہے نا, اس کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے. اس کا علم حاصل کرنا ہم سب کے اوپر فرض کیا گیا. جیسے نماز فرض ہے نا, اس قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہم سب پر. کون کون اس کا علم حاصل کرے گا؟ ابھی تو آپ شارٹ وے میں کر رہے ہیں نا, ڈیٹیل میں کون کون کرے گا؟ رمضان کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم ایک ایک آیت کا ڈیلی سیکھا کریں گے, تھوڑی سی دیر کے لیے, ہاف آور کے لیے, 15 منٹ کے لیے ہم 1 ورس سیکھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا انجام انہی کا ہی ہے جو اس قرآن کی ہدایت پہ چلیں گے. اللہ نے اس کا علم فرض کر دیا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے نا ہدایت کے لیے, ایک اچھے مرتبے کے لیے, وہی آگے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی چنا تھا, اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی چنتے ہیں کہ جن کو اپنی مجالس میں جگہ دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جو لوگ مشرکین